نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهری ورمضان شهر اللہ. برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کا مہینہ فرمایا. ہم اور آپ جس مہینے میں داخل ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. میں اس مہینے کے متعلق اور اس مہینے کے ایک رات ہے جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، انشاءاللہ چند منٹ ان پر لب کشائی کرنے کی جرات کروں گا. امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے. پہلے میں آپ حضرات کے سامنے شعبان کے وجہ تسمیہ بیان کر دیتا ہوں کہ شعبان کے معنی تفریق اور پھیل جانا ہے، یعنی جدا جدا ہو جانا. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمومی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے، عمومی بخشش کی ہوائیں چلتی ہے، اسی لیے اس کو شعبان کہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 4 راتیں ایسی ہے کہ ان میں اللہ تعالی سب لوگوں پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ 4 راتیں کون سی ہے؟ نمبر 1 عید الاضحیٰ کی رات، اور نمبر 2 عید الفطر کی رات، اور شعبان کی درمیانی رات یعنی یہ رات شب برات کی، اور ایک عرفہ کی رات. بہرکیف در حقیقت اصل یہ ہے کہ یہ رات جو ہے آسمانوں میں فرشتوں کے عید کی رات ہے. میرے بھائی، ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ ہماری جو عیدیں ہیں وہ دن کے اجالے میں ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الغنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کے بھی 2 عیدیں ہوتی ہے. مسلمانوں کی 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن میں ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید شب برات اور شب قدر میں ہوتی ہے. فرشتوں کی عیدیں رات میں اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ سوتے نہیں، اور مسلمان چونکہ سوتے ہیں اسی لیے ان کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں. اور یہ رات جو ہے بڑی بابرکت والی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی درمیانی رات میں جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور کہا، اے محمد، آپ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ. میں سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے اسے خوشخبری ہو. دوسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو شخص اس رات میں سجدہ کرتا ہے اسے خوشخبری ہو. تیسرے دروازے پر بھی کھڑا ایک فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس نے اس رات میں دعا کی اسے خوشخبری ہو.
बहरहाल इसी तरह का 8 दरवाज़े पर फ़रिश्ते ऐलान फरमाते रहते हैं और आखिर में 8वें दरवाज़े पर फ़रिश्ता कह रहा होता है कि कोई है बख्शिश की दरख्वास्त करे, उसकी दरख्वास्त कबूल की जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये दरवाज़े कब तक खुले रहेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि शुरू रात से सुबह होने तक खुले रहेंगे। फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इस रात में दोज़ख की आग से इतने बंदे को निजात देता है जितने कबीला कल्ब की बकरियों के बाल हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उमूमी बख्शिश है। ये रात जो है अल्लाह की तरफ से बंदों पर उमूमी बख्शिश का ऐलान करती है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, अतानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़क़ाल हाज़िही लैलतुन निस्फ़, फरमाया कि आज की रात 15वीं शाबान की रात है। आज की रात में अल्लाह ताला कबीले कल्ब के बकरियों के बालों के तादाद के बराबर दोज़ख से इंसानों को आज़ाद करता है। अरब में हर कबीले अपने यहाँ बकरियाँ रखता था, लेकिन इन तमाम कबीला कल्ब के बकरियों की कसरत में बहुत मशहूर था, इसीलिए यहाँ बेहिसाब बकरियाँ थी। इन तमाम बकरियों के बदन पर जितने बाल है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला बंदों को निजात देता है। कसरत से बकरियां, फिर बकरियों के बाल के बराबर उसका शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह के तरफ से ऐसी ज़बरदस्त नवाजिश होती है और इस रात में बहुत बड़ी खुसूसियात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ु मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा। इब्न माजा की हदीस है कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो उस रात में क़याम करो और उनमें रोज़ा रखो। 15 शाबान का दिन, क्योंकि फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला युनज़्ज़लु फ़ीहा अल-ग़ुरूब अश-शम्स इला अस्समाइ अद-दुनिया। इस रात में जो है आफ़ताब ग़ुरूब होते ही अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं, अपनी रहमतों को मुतवज्जा फरमा कर ये आवाज़ देते हैं, है कोई माफ़ी चाहने वाला जिसको मैं माफ़ करूं? है कोई रोज़ी का सवाल करने वाला जिसको मैं रोज़ी अता करूं? है कोई मुसीबत में गिरफ़्तार, मुसीबत ज़दा, गम का मारा, उसकी मुसीबतों को दूर करूं? ये आवाज़ें आसमान दुनिया से लगती रहती है। ग़ुरूब के बाद ही शुरू होकर सुबह शादी तक ये मुसलसल रहता है, फिर शाही दरबार का बर्खास्त हो जाता है। इस तरह उमूमी नवाजिश और दाद दहश का दरबार अगरचे पूरे साल ये हर रात में लगता है, मगर वो तुम्हारे रात के बाद, मगर वो तिहाई रात के बाद से शुरू होता है, यानी रात के तीसरे पहर को शुरू होता है। ये इस रात की खुसूसियत है कि ग़ुरूब के बाद से ही लग जाता है। और मेरे भाई, इस रात में अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, आप ज़रा गौर कीजिए कि ये कैसी ज़बरदस्त ऐलानात होते हैं कि 3 ऐलान जिसका हर आदमी मोहताज, 3 ऐसे ऐलान जिसका हर आदमी मोहताज, जिसके हर फ़र्द बशर की ज़रूरत। पहला ऐलान होता है हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़ग़फ़िर लहू, कि है कोई माफ़ी चाहने वाला जिसको मैं माफ़ कर दूं। कौन है जो अपने आप को गुनाहों से पाक कर सकता है? कौन होगा जो इस बात का दावा करे कि मैं गुनाहों से पाक हूँ? हर आदमी गुनाहों में मुब्तला है,
معصوم صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، گناہوں کی معافی کے لیے بلا رہا ہے۔ کون بلاتا؟ وہ خالق کائنات جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا کہ میرے بندو آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میرے بندو آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی رزق چاہنے والا جس کو میں رزق دوں۔ روزی کے لیے انسان مارا مارا پھر رہا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ روزی کے مسئلہ حل نہیں ہوتا، پریشانیوں کے عالم میں جی رہا ہے کہ کہیں سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، روزی کا اچھا انتظام ہو جائے۔ وہ جو خود عطا کرنے کے لیے بلا رہا ہے، روزی دینے کے لیے بلا رہا ہے کہ اے میرے بندے آ مجھ سے اپنی روزی کا مسئلہ حل کروا۔ جہاں تم رزق کی تلاش کر رہے ہو وہاں رزق نہیں ہے۔ انسان روزی کہاں تلاش کرتا؟ دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں، نقشوں میں، کارخانوں میں، کھیتی باڑی میں، باغات میں، دکان میں، فیکٹریوں میں، کہ یہ تو سب روزی کے خالی برتن ہیں، ہم ڈالیں گے تو ان میں روزی آئے گی، نہیں ڈالیں گے تو نہیں آئے گی۔ میرے بھائی تمہارا اور ہمارے روزی کا مسئلہ کون حل کر سکتا؟ صرف اور صرف مالک الملک ہی ہمارے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری روزی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ فَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں ہے میرے بھائی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے موت پر آسمان کا وہ دروازہ رونے لگتا ہے جس دروازے سے اس کا رزق اترتا رہتا تھا، یعنی وہ دروازہ روتا ہے جس دروازے سے اس انسان کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس دروازے کا خالق اور مالک یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے روزی مانگو۔ کتنی بڑی بد نصیبی اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ وہ تو ہمیں ہمارے نفع کے لیے پکار رہا ہے اور ہم اپنے غفلت اور سستی میں مدہوش ہیں۔ تیسرا بڑا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ غم کا مارا جس کی مصیبت کو میں دور کروں۔ دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے، ہر ایک اپنے اپنے طور سے مصائب میں الجھا ہوا ہے، وہ خود ہی اپنے اعتبار سے اس پریشانی کو دور کرنے کی بھرپور کوشش میں لگا ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، پریشانی، غم، مصیبت کیا ہے، کیوں آتی ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ زندگی اگر اللہ کے احکامات اور امر پر گزرتی رہی اور پھر پریشانیاں ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے بلند درجات کے لیے ہے۔ ان پریشانیوں پر آدمی اندر سے سکون محسوس کرتا ہے، صرف ظاہری طور پر پریشانیاں اور حالات ہوتے ہیں۔ اور اگر بے دینی کے ساتھ پریشانیاں ہیں، حالات ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، عذاب ہے، اس میں اندر سے بے چینی، بے قراری رہتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ کہ زندگیاں اللہ کی طرف سے تنگ کر دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے، ظاہر میں چاہیے کہ کتنی ہی فراوانی ہو، عیش و عشرت کے نقشے ہو، لیکن دل اندر سے بے چین اور غم زدہ ہوتا ہے۔ اندر کا سکون، اندر کا چین، اس کا تعلق ظاہر کے نقش و نگار کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تو دین کے ساتھ ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کا دل کہاں لگے گا، اسے سکون کہاں حاصل ہوگا، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سکون پر محسوس کرے گا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہی فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین و سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اور ہم اپنے سکون کو کہیں اور تلاش کرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بے دینی کے ساتھ مال و اسباب، چیزوں اور نقشوں کی فراوانی تو ہو سکتی ہے، مگر سکون قلب کبھی میسر نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے دولت سے نرم بستر تو خرید سکتا ہے، لیکن چین کی نیند نہیں خرید سکتا۔ انسان اپنے مالداری کے بل بوتے پر اے سی تو خرید سکتا ہے، لیکن سکون کی زندگی نہیں خرید سکتا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہے کہ ہم اگر سوچنا چاہے تو ہمارے عقل جواب دے دے۔ اسی لیے میرے دوستو، ہم سب اپنی زندگیوں میں 100% دین کو لانے کی فکر کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کروں، کوئی ہے پریشان حال جس کی میں پریشانی کو دور کروں۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آواز جو ہے صبح تک لگتی رہتی، حتی تطلع الفجر، پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگتی رہتی ہے۔ بڑی برکت والی ہے رات، بڑی بابرکت والی ہے یہ رات کہ جس نے اس کی قدر کر لی بڑے ہی خوش نصیبوں والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتوں کو، ان کی نعمتیں جو ہم پر نچھاور ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دنیا اس زندگی میں ہم جو ہے ایسے بہت سے مواقع آتے رہتے ہیں جس میں عبادتوں کا بڑا زور و شور رہتا ہے، ہم ان پر اپنا حصہ لے کر، ہم ان میں اپنا حصہ لے کر اپنے آپ کو عبادت گزاروں میں شامل کریں۔ میرے بھائی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک بات کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں نشین کر لینا کہ یہی حال انسان کے اعمال کا ہے۔ چند روزہ زندگی، چند دنوں کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دے کر آزمائش کے لیے بھیجا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کہیں دنیا کے اس پھیلے ہوئے نقشے سے، اس کے ریل پیل سے اور اس کے رنگ روپ سے دھوکہ نہ کھا لینا، اس کی چمک دھمک سے انسان دھوکہ نہ کھائے۔ قرآن کریم نے واضح انداز میں اس کا مقصد بیان کیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ زمین کے اس ٹکڑے پر جتنی چہل پہل ہے، جتنی زیب و زینت ہے اور جتنی چمک دھمک ہے، یہ دکھاوے کے لیے ہے۔ یہ ہم نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ انسان کو آزمایا جائے، تاکہ انسان کو اس سے پرکھا جائے کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان نقشوں میں رہ کر ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ خواہشات کے روح میں بہہ کر زندگی اجاڑ دیتا ہے، اور پھر آزادی نے اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اسے آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہر سال گزشتہ سال کے اعمال کے جانچ ہوتی ہے، اور آئندہ سال کے لیے ہماری زبان